अस्सलाम वालेकुम, आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम बिन्यामीन शौकत है। मौसम और मौसम के जानवरों पर असरात के हवाले से आज हम बात करेंगे। जिस तरह इंसानों को सर्दी लगती है, जिस तरह इंसान सर्दी में बीमार होता है, जिस तरह इंसान सर्दी में अपनी खुराक चेंज करता है, ड्राई फ्रूट खाया जाता है, फ़िश खाई जाती है, बीफ खाया जाता है और इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं जो अंदर से इंसान को वार्म रखें। बिल्कुल इसी तरह जानवर की भी खुराक बदली जाती है और जिस तरह हम सर्दियों में गर्म मलबूसात में रहते हैं और जो मौसम गर्मा वाले मलबूसात होते हैं वो नहीं पहने जा सकते, इसी तरह जानवरों की हाउसिंग भी थोड़ी सी तब्दील करनी होती है। मगर हमारे किसान आम तौर पर सेम प्रैक्टिसेस करते हैं, मौसम गर्मा वाली मौसम सरमा में कोई तब्दीली नहीं रह जाती। यही वजह है कि जानवर दूध भी कम करते हैं, अमवात भी सबसे ज़्यादा होती हैं और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं उनकी जो अमवात है वो मौसम सरमा में ही सबसे ज़्यादा होती है। वजह सिर्फ ये है कि फार्मर जो है वो टेक केयर नहीं करता। तो जो 8 पॉइंट हैं, अहम पॉइंट, 8 क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं जिसे हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, सीसीपीज़ जिन्हें कहा जाता है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप उनके ऊपर अमल कर लें तो यकीनी तौर पे आपके जानवर दूध भी नहीं गिराएंगे और प्रोडक्टिव भी रहेंगे और उसके साथ साथ उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और अमवात का ख़तरा भी नहीं होगा। सबसे अहम बात, सबसे पहली बात ये कि हमारे जो जानवर हैं वो रात का जब ठंडा पानी पीते हैं तो उनका जो स्टोमिक है वो काम करना छोड़ देता है और बहुत से मसले, मिसाल डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है, यानी निज़ामी हज़ाम ख़राब हो जाता है। जानवर आहिस्ता आहिस्ता जुगाली करना छोड़ देता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खाना छोड़ता है और फिर बीमार हो जाता है। तो कभी भी रात का ठंडा पानी नहीं पिलाना। बाज़ का क्या होता है, जो हमारे वर्कर हजरात होते हैं, मुलाजिम जो होते हैं, मजदूर लेबर, वो वाल तो खोल देते हैं लेकिन जो ऊपर टैंकी पड़ी हुई है उसमें वही पानी है जो रात भर ठंड में रहा है, तो वो पानी नाकाबिल इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए। 20 से 25 डिग्री का जो पानी है वो मौसम सरमा में बेहतरीन होता है। और इसी अगर आपने पहचानना हो कि ये कैसे पता चले कि इतना पानी है, ज़ाहिर है पानी की गेज तो नहीं लगी हमारे फार्म्स पे, तो जो हम पंप चलाते हैं या ट्यूबवेल चलाते हैं या हैंड पंप नलका चलाते हैं, उसमें पहले आप देखते हैं कुछ देर ठंडा पानी आ रहा होता है और उसके बाद जब उसका गर्म पानी आना शुरू हो जाए तो उसका एग्जैक्टली यही टेम्परेचर होता है जो जानवर को दरकार होता है। तो इसलिए हमेशा जो रात का पानी पड़ा हुआ है उसको डिस्कार्ड करें, ज़ाया करें, टैंकियाँ खाली करें और सुबह ताज़ा पानी भरें। और जो जानवर वाली टैंकी है पानी पीने वाली, उसमें से भी जो रात का पड़ा हुआ पानी है वो बिल्कुल निकाल दें। मैं कहता हूँ कि अगर नीम गर्म पानी आप देना शुरू कर दें जानवरों को, ये बहुत मुश्किल काम है लेकिन जिनके कम जानवर है वो कर भी सकते हैं, तो आपका जानवर मौसम गर्मा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा मौसम सर्मा में। तो पानी जो है वो बड़ी अहम चीज़ है जानवर के लिए। दूसरी बात ये है कि जिस तरह हम इंसान जो है वो ड्राई फ्रूट भी खाते हैं और मूंगफली भी खाई जाती है, बादाम भी खाए जाते हैं और जो खुश्क चीज़ें हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जानवरों को भी जो हम सब्ज़ चारा दे रहे होते हैं, जिस तरह बरसीम है या लूसन है या बाकी इस तरह की ज़्यादा पानी वाली चीज़ें, इसमें 90% तक वाटर कंटेंट है, ये जो मैं चारे आपको बता रहा हूँ मौसम सरमा के। तो आप देखेंगे किसी भी जानवर के लिए 60-65% से ज़्यादा जो मॉइस्चर वाला चारा है वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। तो इसके मॉइस्चर को बराबर करने के लिए आपको इसमें ड्राई मैटर ऐड करना होता है, हर सूरत में करना होता है, वरना आपका जानवर ज़्यादा यूरिन करेगा और जो उसके जिस्म में नमकियात हैं वो यूरिन के ज़रिए उनका अखराज होगा और जानवर वीक हो जाएगा। तो इसलिए जो ड्राई मैटर है, आप ये देखें कि अगर आप उनको बरसीम डाल रहे हैं ताज़ा, तो वो ठीक 1 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर पेट खाली हो जाएगा, यूरिन कर देगा, पेशाब कर देगा जानवर, क्योंकि उसमें 90% था ही पानी और आपके जानवर का पेट फिर खाली होगा। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उसमें जितना चारा है सब्ज़ चारा उतना ही खुश्क मवाद। अब बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ये है कि आपके पास रोड्स क्रास की हे हो या अल्फाल्फा की हे हो या फिर लूसन खुश्क किया हो उसकी हे हो, ठीक है। ये तीनों में से किसी एक चीज़ की हे अगर आप इसमें यूज़ करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें एनर्जी होती है, प्रोटीन होता है और बाकी जो
ضروریات ہیں موسم سرما میں جانور کی، وہ ساری اس میں موجود ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو کسی ایڈیشنل چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے فارمرز کے پاس وہ انفارچونیٹلی ہوتا نہیں ہے، چھوٹے فارمرز کے پاس، بڑوں نے تو اسٹاک رکھا ہوتا ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ اس صورت میں آپ کم از کم جو ویٹ اسٹرا ہے وہ یوز کر لیں۔ ویٹ اسٹرا کبھی بھی ریکمینڈنگ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیلی فلر ہے، اس سے جتنا جانور نے ڈائجسٹ کرنے میں انرجی یوز کرنی ہے اتنا اس میں جانور نے انرجی حاصل نہیں کرنی، لیکن سبز چارہ خالی ڈالنے سے پھر بھی بہتر ہے کہ آپ اس میں ویٹ اسٹرا ایڈ کر لیں، تو یہ کم از کم جانور کے پیٹ میں کچھ دیر رکے گی اور اس کو سردی سے لڑنے کا حوصلہ دے گی، کیونکہ پیٹ بھرا ہوگا تو پھر جانور کو سردی کم لگے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نارملی جانوروں کی پروٹین کا خیال نہیں رکھتے۔ چلو موسم گرما میں تو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن موسم سرما میں اگر آپ کا اچھا دودھ دینے والا جانور ہے، جیسے اگر 20 لیٹر سے اوپر دے رہا ہے، تو پھر آپ کا جو اس کو آپ ڈرائی میٹر دے رہے ہیں، یعنی 2.5% ڈرائی میٹر باڈی ویٹ کے حساب سے آپ دے رہے ہیں، تو اس میں جو سی پی پرسنٹیج ہے یعنی کروڈ پروٹین کی پرسنٹیج ہے وہ کم از کم 18% ہونی چاہیے۔ 20% اسٹینڈرڈ ہے لیکن کم از کم 18 ہونی چاہیے۔ اور جو آپ کا کم دودھ دینے والا جانور ہے اس میں 14 سے 16% کروڈ پروٹین یعنی سی پی ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے کم پھر اس کی جو لمحیات کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، اور اگر لمحیات یعنی پروٹین کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو پھر باڈی جو ہے وہ لڑ نہیں سکتی سردی سے، تو پھر یا جانور بھی مطلب پروڈکٹیو نہیں رہے گا، کم پروڈکشن پہ آ جائے گا اور بیمار بھی ہو سکتا ہے اور خدا نخواستہ اموات بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے جانور کو اچھے سی پی والا فیڈ دیں، اور اگر آپ 2.5% باڈی ویٹ کے حساب سے اس کو آپ روڈز کراس، الفا یا لوسن یا پھر آپ برسیم وغیرہ کا ہے دے رہے ہیں، تو پھر اس میں نیچرلی 18% پروٹین موجود ہے، پھر آپ کو کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ چونکہ جانور موسم سرما میں پیشاب زیادہ کرتا ہے، اس لیے جو باڈی سے منرلز ہیں وہ زیادہ واش آؤٹ ہوتے ہیں، تو کم از کم 100 گرام منرل فی جانور ایڈ کر دیں۔ بہت مہنگے نہیں ہیں، مارکیٹ سے مل جاتے ہیں، چند دنوں کی بات ہے۔ 100 گرام منرل اپنے جانور کو پانی میں پلا کے دیں، یا ٹی ایم آر میں مکس کریں، یا اس کو ونڈے کے ساتھ دیں، یا کسی طریقے سے بھی 100 گرام آٹے کے پیڑے میں دیے جا سکتے ہیں اگر کم جانور ہیں تو۔ اگر زیادہ جانور ہیں تو پھر فیڈ کے ساتھ ہی مکس کریں گے اور کوئی سولوشن نہیں ہے۔ تو منرل جو ہیں وہ اپنے جانور کو ضرور دیں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جو مولیسس کا استعمال ہے فارم پہ، خاص طور پہ سردیوں میں، وہ آپ کے جانوروں میں ایک جادوئی اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر منرلز مولیسس بلاک موجود ہیں تو وہ بہت زبردست چیز ہے۔ ادروائز خالی مولیسس چاٹنے کے لیے ڈرم میں ویل لگا کے دیں اسے، وہ چاٹتا رہے، یا کچھ بھی کسی بھی طریقے سے مولیسس آپ اپنے جانور کو ضرور دیں۔ وہ ایک تو نظام انہضام کو بہتر رکھے گا، اور دوسرا جو اچھا سورس آف انرجی ہے اور لو کاسٹ سورس آف انرجی ہے، تو اس سے جو آپ کا جانور ہے وہ اس میں انرجی زیادہ رہے گی اور وہ سردی سے بچتا رہے گا۔ اور جو گرین کا استعمال ہے، نارملی جو اچھا دودھ دینے والا جانور ہے اس میں 70-30 رکھا جاتا ہے، یعنی 30% جو ہے وہ اس کو جانور کو جو گرینز ہیں وہ مکئی کی ہو سکتی ہے، وہ جو ہو سکتا ہے، وہ گندم کا دلیا ہو سکتا ہے، وہ جوار ہو سکتا ہے، کچھ بھی گرین کسی بھی قسم کا 30% وہ ہوتا ہے، اور 70% جو ہے وہ ریفیوجیز ہوتے ہیں۔ تو 30-70 کا ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ لیکن موسم سرما میں جب آپ کا ٹمپریچر 0 پہ ہو یا 5 سے کم ہو، تو پھر آپ کو یہ 40% کرنا پڑتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور دودھ بھی ڈراپ نہ کرے اور اس کی ہیلتھ بھی ٹھیک رہے، اور اگر وہ اس نے کنسیو کیا ہوا ہے تو وہ بچہ بھی اندر صحت مند رہے، تو پھر یہ چند دن جو 5 سے کم ٹمپریچر جاتا ہے، پھر آپ کو جو گرین کا ریشو ہے وہ 60 ورسز 40 کرنا پڑے گا، وہ 30-70 نہیں چلے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جو چھوٹے فارمر ہیں، بڑے فارمر کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ چھوٹے فارمر کیا کرتے ہیں کہ کمرے میں جانوروں کو بند کر کے اچھی طرح دم لگا دیتے ہیں، جیسے چاول کے اوپر سے دم لگایا جاتا ہے کہ اندر ہی سب کچھ گھٹتا رہے۔ تو جو آپ کا باڑا ہے اس کو آپ مناسب طریقے سے کور کریں، لیکن اس کا پراپر ایگزاسٹ سسٹم، کراس وینٹیلیشن اس کی ضرور ہونی چاہیے۔ اور کراس وینٹیلیشن کا رول یہ ہے کہ
ایک آپ کا انلیٹ نیچے لگا ہوا ہے تو آؤٹ لیٹ اوپر لگا ہونا چاہیے، نیچے سے پوری ہوا سرکولیٹ کر کے اوپر سے نکل جائے۔ کراس وینٹیلیشن اگر آپ ایک اوپر سے ادھر سے لگا دیا اور اس کے سامنے رکھ کے دوسرا فین لگا دیا تو وہ پھر آپس میں ایکسچینج کرتے رہیں گے ایئر کا، وہ نیچے سے سرکولیٹ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے انلیٹ اوپر دینا ہے تو آپ کا ایگزاسٹ نیچے ہونا چاہیے، اگر آپ نے ایگزاسٹ اوپر دینا ہے انلیٹ نیچے ہونا چاہیے، وہ کوئی اس طرح کا کمبینیشن بنانا ہے کہ یوں سرکولیٹ کر کے جائے ہوا، تب آپ نے جو گیسز ہیں جو شیڈ میں امونیا گیس بنتی ہے اور باقی جو کچھ گیسز ہیں جو نقصان دہ ہوتی ہیں، جس میں خاص طور پہ جو بچے ہیں چھوٹے وہ ان کا شکار ہوتے ہیں، ان کے لنگس خراب ہوتے ہیں اور وہ مرتے ہیں۔ تو کراس وینٹیلیشن جو ہے وہ ان مسائل کا حل ہے۔ تو کوشش نہیں کریں خالی، اس کو میک شور کریں کہ آپ کے جو شیڈ ہے اس میں اگر آپ نے اس کو کور کیا ہوا ہے تو اس میں پھر کراس وینٹیلیشن کا پراپر سسٹم ہو۔ لیکن یہ عام طور پہ جو ہمارے اسٹیل سٹرکچر کے شیڈ ہوتے ہیں اس میں آپ کور کر بھی لیں تو وہ اس طرح پرابلم نہیں آتا۔ یہ جو ہمارے کمروں میں بند کرتے ہیں جانور فارمر بھائی، ان میں یہ پرابلم آتا ہے اور وہاں کراس وینٹیلیشن کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، جس طرح سردی ہے تو ظاہر ہے جو ہمارے کام والے ہیں ان کو بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے، تو اس سرد موسم میں وہ شیڈ میں صفائی کا خیال نہیں رکھتے، اور بہت سی بیماریاں اس موسم میں صرف جانوروں کو اس لیے لگ جاتی ہیں کہ وہ نیچے سے گیلے رہتے ہیں، کھر ان کے ہمیشہ گیلی جگہ پہ ہوتے ہیں اور سانس وہ نیچے سے گیلی جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں لنگس کی بیماریاں بھی لگتی ہیں، جانوروں کو کھانسی بھی لگتی ہے، نزلہ زکام بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اور ایف ایم ڈی جیسا موذی مرض جو ہے وہ بھی ایسی صورت میں ہی پھیلتا ہے۔ پھر چھوٹے جانور جو بھیڑ بکری ہیں ان میں جو ای ٹی وی کی ایک ڈیزیز ہے وہ بھی بڑی کامن ہو جاتی ہے، پھر ان کو فاگ فیور ایک ہے وہ بڑا کامن ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں وہ شیڈ صاف نہ ہونے کی وجہ سے لگتی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ جو ہے سردیوں میں دن میں 2 دفعہ صفائی کروائیں، ایک صبح کے وقت اور ایک شام میں جب جانوروں نے بیٹھنا ہے اس وقت، اور پھر شیڈ کو نیچے سے خشک رکھیں، اور اگر مناسب ہو، اگر آپ کی جیب اجازت دے تو نیچے اس میں خشکا ضرور ڈالیں، خشکا توڑی کا ڈالیں، پرالی کا ڈالیں، کسی بھی چیز کا ڈالیں، یا آلی آپ نے رکھی ہوئی ہے پرانی وہ ڈالیں، تاکہ جو گیلی جگہ پہ جانور آپ کا نہ بیٹھے، خشک جگہ پہ بیٹھے گا تو جانور رات بھر سکون سے آرام سے سوئے گا اور اچھی پروڈکشن دے گا۔ یہ چند ضروری ہدایات تھی جو آپ کے گوشت گزار کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی اموات یا تو ایکسٹریم گرمی میں ہوتی ہے یا ایکسٹریم سردی میں ہوتی ہے، اور ایکسٹریم سردی میں جو اموات ہیں وہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بات صرف سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سردی کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ جو آپ نے دم دیا ہوتا ہے نا کمرے کو، اس میں جو امونیا گیس جمع ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ والے مسئلے مسائل آپ کے شیڈ پہ نہ آئیں، اور آپ کے جو فارم کا مستقبل ہے یعنی کاف ہے یہ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے جانور بھی صحت مند رہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔